بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز نشریات کے تمام سننے والوں کو اس خوبصورت اسلامک چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، رمضان المبارک میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک دل خراش واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ اس لیے موقع کی مناسبت سے آج کا موضوع شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کیا گیا ہے۔ جہاں تک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، پہلے لوگوں میں سب سے بدبخت وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور بعد کے لوگوں میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ اس جان گداز واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ نہروان کے بعد خارجیوں کے چند افراد حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ ایک عبد الرحمن بن ملجم، دوسرے برق بن عبداللہ اور تیسرے عامر بن بکیر۔ تینوں میں باہم یہ معاہدہ طے پایا کہ اس وقت 3 افراد کو شہید کر دینا چاہیے، ایک حضرت علی، دوسرے حضرت امیر معاویہ اور تیسرے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ لیا، برق نے حضرت امیر معاویہ، جبکہ عمرو بن بکیر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قتل پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ تینوں کا قتل ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نماز فجر کا وقت مقرر کر لیا گیا۔ برق اور عمرو تو اپنے مقصد میں نامراد رہے، البتہ ابن ملجم اپنی مراد شقاوت میں کامیاب ہو گیا۔ برق بن عبداللہ نے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن وار زیادہ کارگر نہ تھا، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی زخمی ہوئے اور چند دنوں بعد صحت یاب ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق برق بن عبداللہ کو فوراً قتل کر دیا گیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق چند سال قید رکھ کر قتل کیا گیا۔ دوسری طرف عمرو بن بکیر مصر پہنچا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی غرض سے مسجد میں داخل ہوا۔ اتفاق سے اس دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور انہوں نے اپنی جگہ امامت کے لیے حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا۔ چنانچہ عمرو بن بکیر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مغالطے میں حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، لیکن جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر کے لیے بہت سویرے مسجد تشریف لے جاتے اور راستے میں الصلاۃ الصلاۃ کی صدا لگاتے جاتے تھے۔ ابن ملجم راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی شیر خدا قریب پہنچے، اس شقی القلب نے پیشانی مبارک پر تلوار کا وار کیا، جس کا اثر دماغ تک جا پہنچا اور آپ خون میں نہا گئے۔ تلوار کا وار لگتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے، اور گرتے ہی فزت و رب الکعبہ کا نعرہ بلند کیا۔ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی آرزو میں کامیاب ہو گیا۔ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے بہت جلد اس کا اثر سارے جسم میں سرایت کر گیا، اور یوں اکثر روایات کے مطابق 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو رشد و ہدایت کا یہ آفتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ دوسری طرف ابن ملجم کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ شہادت کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے غسل دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور فضل و کمال کے مہتاب کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ آپ کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہی ہے کہ آپ کا مزار مبارک نجف میں ہے۔